یہ گلیاں، یہ چوبارے، بابا دعا کرو اللہ سونا مجھے بیٹا دے۔ اس نے بھیک کے لیے اٹھا ہاتھ واپس گرا لیا۔ دینے والے نے بڑی حیرت سے اس ملنگ کی یہ حرکت دیکھی۔ اس کا ہاتھ دوبارہ جیب تک گیا، پہلے سے نکالے 5 روپے کے سکے سے اب اس نے ایک 10 کا نوٹ بھی اس کی جانب بڑھا دیا۔ لو بابا تم خوش ہو جاؤ۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شاید بھکاری مزید کی طلب میں اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کر رہا ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ اس بار مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ تم اللہ والے ہو، سچے دل سے دعا کرو گے تو مجھے کروں گا پھر نہ۔ اس ملنگ نے بگڑ کے اس آدمی کا ہاتھ پرے جھٹکا۔ جا، نہیں کرتا میں تیرے لیے دعا۔ کیا کرے گا بیٹا لے کر؟ کیوں مانگ رہا ہے؟ جھلیا، وہ باقاعدہ اسے دھکے دے کر پیچھے کرنے لگا۔ آدمی سیڑھی سے گرتے گرتے بچا۔ ملنگ مزار کی سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، وہاں بیٹھے دوسرے بھکاریوں سے بالکل الگ تھلگ۔ اس میں کچھ ایسا تھا جو اسے وہاں کے درجن بھر مانگنے والوں سے علیحدہ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ متمول شخصیت رکھنے والا وہ درمیانی عمر کا شخص اس کے پاس نظر دینے کو رکا اور اسی سے دعا کی درخواست کی، لیکن نہ صرف اس کی نظر لوٹا دی بلکہ دعا کی درخواست بھی بری طرح رد کر دی گئی۔ یہ بابا پاگل لگتا ہے، اس شخص نے خفت سے دوچار ہوتے ہوئے نزدیک سے گزرتے ہوئے کسی آدمی سے کہا۔ اس کی دھتکار کو بھی تبرک سمجھو۔ سیڑھیوں سے نیچے فٹ پاتھ پر کپڑا بچھا کر اگربتی، ماچس اور پھول وغیرہ بیچنے والے نے اسے بتایا۔ 4 سال سے اسے ادھر بیٹھا دیکھ رہا ہوں، اتنی عمر کا نہیں لگتا مگر بہت پہنچا ہوا ہے۔ اسے مانگنے والا نہ سمجھنا، نہ آواز لگاتا ہے، نہ کسی کے پیچھے لینے کے لیے لپکتا ہے، بس سر نیچے کیے سارا وقت دھیان لگائے لگتا ہے۔ بھیک دینے والے نے متاثر نظروں سے ایک بار پھر اس ملنگ کو دیکھا۔ اسے جھڑکنے کے بعد وہ ایک بار پھر سر جھکائے وہیں ٹھنڈی سیڑھی پہ بیٹھا تھا، موسم کی سختی سے بے نیاز۔ وہ ایک پتلے لمبے سبز جگہ میں ملبوس تھا، ٹکنے سے اوپر تک کی سوکھی ہوئی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں، پلکوں پہ بھی گرد جمی ہوئی تھی، ہونٹ پپڑی زدہ اور زرد تھے۔ آنکھوں کی وحشت اور ویرانی دل دہلا کے رکھ دیتی تھی۔ اگر اس کا حلیہ بدل دیا جاتا تو وہ خاصا معقول نظر آتا، لیکن اس کے نقوش زمانے اور حالات کی سختیاں سہنے کے باوجود ابھی تک کافی نرمی لیے ہوئے تھے۔ اس اجاڑ حلیے کے باوجود اس کی عمر کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لگ بھگ 40 سال تک کی عمر کا ہوگا، لیکن یہ اندازہ اس کے حلیے کی وجہ سے تھا۔ اصل میں اس کی عمر فقط 32 سال تھی۔ اس آدمی نے ایک بار پھر روپے نکالے اور بڑی عقیدت کے ساتھ ملنگ کے قدموں کے نزدیک رکھ دیے۔ کیوں مانگوں میں دعا؟ وہ اب بھی بڑبڑا رہا تھا، اگرچہ اس کی یہ بڑبڑاہٹ بے حد مدھم آواز میں تھی۔ میرے لیے کسی نے مانگی تھی جو میں مانگوں؟ اچانک وہ کسی نامعلوم ہستی سے لڑنے لگا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن وہ کسی سے بہت ناراضی کے ساتھ پوچھ رہا تھا، بھلا بیٹوں کے لیے بھی کوئی دعا مانگتا ہے؟ میرے لیے تو کسی نے نہیں مانگی تھی، میری چاہت تو کسی نے نہیں کی تھی۔ میں بھی تو بیٹا تھا۔ وہ روٹھا روٹھا سا وہاں سے اٹھ کے چل دیا۔ چند سکے اس کے پیروں کی ٹھوکر سے نیچے لڑک آئے، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر سیڑھی سے نیچے اترنے لگا۔ او بابا، اپنی کمائی تو لیتا جا، اسی اگربتیاں بیچنے والے نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کمائی؟ وہ چونکا۔ میں بھلا کہاں کمائی کر سکتا ہوں؟ میں کمائی کے قابل ہوتا تو میرے لیے بھی کوئی دعا مانگتا۔ کہتے کہتے اس نے ایک کہکا لگایا، وحشت اور دیوانگی سے بھرپور کہکا۔ وہ بن مانگے آیا تھا۔ اس کی ماں کو اس کی طلب تھی نہ خواہش، اور اس کے باپ کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ پھر بھی وہ مزے میں تھا۔ کم از کم اپنی زندگی کے ابتدائی 10-11 سال تو اس نے اسی مزے کے ساتھ لاپرواہی اور بے فکری سے گزارے تھے۔ کھانے کو اچھا ملتا تھا، پہننے کو بھی،
نہ کوئی روک ٹوک، نہ پابندی، نہ اسکول جانے کا ٹنٹا، نہ کچھ اور عجیب۔ آزاد زندگی تھی۔ اس کی 3 بہنیں تھیں، 2 بڑی ایک چھوٹی، مگر بہت کم عمری میں ہی وہ جاننے لگا تھا کہ اس میں اور ان تینوں میں بہت فرق تھا۔ وہ اس کی طرح اتنی بے فکر زندگی نہیں جی رہی تھیں۔ ان پہ بچپن سے ہی بہت بھاری ذمہ داریاں ڈال دی گئی تھیں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ گھر پہ بھی ان کی پڑھائی جاری رہتی۔ کئی ماسٹر آتے، کوئی کچھ پڑھانے، کوئی کچھ سکھانے۔ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے تک کو اس کی ماں نظر میں رکھتی۔ تمنا منہ پھاڑ کے کیوں ہنسی؟ ترنم دھپ دھپ کر کے کیوں چلی؟ مسکان دھوپ میں پھر رہی ہے۔ ان تینوں کو گویا ماں ہتھیلی کا چھالا بنا کے پال رہی تھی۔ کبھی کبھی تو سکندر گھبرا اٹھتا، ربا شکر ہے میں لڑکی نہیں، جیسے جی چاہے ہنس سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، جو دل چاہے کھا سکتا ہوں، باجیوں کی طرح نہیں کہ اچار نہیں کھانا گلا خراب ہو جائے گا، چھالیاں نہیں چبانا دانت ناس ہو جائیں گے، برف کا گولا نہیں چوسنا آواز بیٹھ جائے گی۔ 1,00,00,000 دفعہ شکر ہے ربا۔ پھر ایسا ہوا کہ جوں جوں شعور آتا گیا، یہ شکرانہ رشک میں اور پھر حسد میں تبدیل ہو گیا۔ تمنا اس سے 6 سال اور ترنم 4 سال بڑی تھی، جبکہ مسکان 2.5 سال چھوٹی تھی۔ سارے دن میں ماں سے اس کا واسطہ شاید ایک آدھ بار ہی پڑتا تھا، وہ بھی کسی نہ کسی کام سے۔ جا سکندرے، یہ پرچی نکڑ والے مٹیاری کے پاس لے جا، پیسے حساب میں لکھوا کے سارا سودا لے آ، یا پھر وے سکندرا، یہ دوپٹہ رنگوا کے لا، شاباش میرا پتر۔ اور واپسی پہ اپنی نگینہ ماسی کے ہاں سے مسکان کو لے آ۔ سبق لینے گئی تھی۔ ان تینوں کے سبق ہی سارا دن ختم نہ ہوتے، اس کے باوجود اسے ان پہ اب رشک آنے لگا تھا۔ جو بھی تھا، ماں کی ساری توجہ انہی کی جانب تھی۔ کبھی کسی کے سر پہ تیل لگا رہی ہے تو کبھی کسی کو اپٹن رگڑ کے صاف کر رہی ہے، کسی کے پیروں پر مہندی کے گل بوٹے بن رہے ہیں تو کسی کو ڈھیر سارے بادام ڈال کر چنے کی دال دیسی گھی میں بھون کے کھلائی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر ماسٹر جی نے شکایت کی ہے، بیبی سبق ٹھیک سے یاد نہیں کرتی، وہ تو جیسے ماں کو نظر ہی نہیں آتا۔ نانی کبھی کبھار ایک نگاہ ڈال دیتی، توبہ سکندر کیسا میلا چکٹ ہو رہا ہے، زہرا کا بیٹا کم اور پینو کا زیادہ لگ رہا ہے۔ پینو ان کی جمعدارنی کا نام تھا، اس لیے کہ وہ اس کے بیٹے یونس عرف جونا کے ساتھ کھیلتا رہتا، جو اسی کا ہم عمر تھا۔ چل نہا، نیا جوڑا پہن، کہیں سے نیا نکوڑ شلوار قمیض نکال کے اس کی جانب پھینکا جاتا، جو وہ پہن لیتا اور تب اتارتا جب میل کچیل سے اس کا اصل رنگ دب جاتا اور وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا۔ اور ایسا کرنے میں اسے مہینوں نہیں لگتے، بس یہی کوئی 15-20 دن۔ چھتیں پھلانگتے، چوباروں پہ پتنگے اڑاتے، گلی میں کچے کھیلتے، چلتے رکشوں کے پیچھے لٹک کر جاتے ہوئے، نہر میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے، کب اس نئے جوڑے کا حشر نشر ہوتا اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ اس کے برعکس جونا، جو اکثر کسی نہ کسی کی اترن پہنتا، یا اس کی ماں پینو کبھی خریدتی بھی تو لنڈے سے شوخ رنگ کے پتلون شرٹ لا دیتی، لیکن اس کے کپڑے سکندر کے کپڑوں کی نسبت صاف ہی رہتے۔ اسے ماں کا ڈر جو ہوتا، نہ یار میں نئی کشتی لڑتا، کپڑے کیچڑ سے بھر جائیں گے، اماں جھڑکے گی، ٹھہر ذرا شلوار قمیض اتار کے ایک پاسے رکھ دوں، پھر نیکر میں تیروں گا، ورنہ کپڑے گیلے دیکھ کر اماں دو لگائے گی۔ اس نے منع کیا ہے، کہتی ہے ساون بھادو گزر جائیں تو نہر میں نہیں اترتے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ لیکن اسے کسی کا ڈر نہ تھا، وہ بیمار ہوتا، کھانستا پھرتا تو یہیں کہیں سے کوئی کھانسی کا شربت اسے پلا دیتا، جبکہ تمنا کے گلے میں ہلکی سی خراش بھی آتی تو ماں اسے نمک والے پانی کے غرارے کرا کرا کے بے حال ہو جاتی۔ یہ فرق 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے بری طرح چبھنے لگا۔ بہت سے سوال اس کے دماغ میں کھلبلاتے رہتے، جن کا جواب وہ صرف ایک شخص سے طلب کر سکتا تھا، اور وہ شخص تھا بابا حیات۔ بابا حیات کو اس نے ہوش سنبھالنے کی عمر سے ہی دیکھا تھا۔ وہ اس کے مکان کی ڈیڑھی میں کتنے عرصے سے مقیم تھا، اس بات سے وہ ناواقف تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ لمبے عرصے سے یہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس کی نانی کے ساتھ ساتھ اس کی ماں زہرا اور خالائیں نگینہ، زمرد اور نشو بھی اس سے خاصی مانوس تھیں۔
بابا، امی مجھے اتنا پیار کیوں نہیں کرتی جتنا باجیوں کو اور مسکان کو کرتی ہیں؟ کیا وہ سگی ہیں اور میں سوتیلا؟ اس کا سوال سن کر بابا حیات زور سے ہنس دیا۔ اس نے کم ہی اسے ہنستے دیکھا تھا۔ سگے سوتیلے کا کوئی چکر نہیں کاکے، کہنے کو ماں کے لیے ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ سب کہنے کی حد تک ہے۔ دل کو کوئی روک تو نہیں سکتا کہ وہ ایک کو زیادہ نہ چاہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقیوں سے پیار نہیں کرتی۔ ہاں، تیری ماں کو بیٹیاں زیادہ عزیز ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تیری محبت بھی ہوگی تو صحیح۔ تو یہ محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ باجیوں سے کی جانے والی محبت تو صاف نظر آتی ہے۔ جھلیا، محبت نظر نہیں آتی، صرف مطلب اور غرض نظر آتے ہیں۔ بابا حیات نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ یہ بھی اس کا خاص انداز تھا سمجھانے کا۔ میں بھی تیری طرح پہلے یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں اولاد میں فرق کرتی ہے۔ بابا، تمہاری ماں بھی تمہارے بجائے تمہاری باجیوں کے زیادہ لاڈ اٹھاتی تھی؟ نہیں کاکے، میری دنیا اور تھی۔ جس طرح تیری دنیا باجیوں اور امیوں کے سہارے چلتی ہے، اسی طرح ایک دنیا اور بھی ہے، تیری اس چھوٹی سی تنگ و تاریک گلیوں اور اونچے چوباروں والی دنیا سے بالکل الگ اور بہت بڑی۔ ابھی تو نے وہ دنیا نہیں دیکھی، اور اچھا ہی ہے، ورنہ اس وقت تیرے پاس یہ ایک نہیں بلکہ 100-150 سوال اور ہوتے۔ بابا، وہ تمہاری ماں والی بات، سکندر نے اکتا کے یاد دلایا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میری اس دنیا میں اباؤں، بھائی جانوں اور شوہروں کا راج تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی لاڈلا بیٹا اور پوری 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس زمانے میں مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا سارا جہان بس ایک میری وجہ سے چل رہا ہے۔ ہر طرف سے پیار ہی پیار پاتے مجھے کبھی یہ محسوس نہ ہوا کہ میں اپنے حصے سے زیادہ توجہ اور محبت سمیٹ رہا ہوں، اپنی 5 بہنوں کے حصے کی بھی۔ بچپن میں وہ بھی میرے لاڈ اٹھانے میں پیش تھیں، خصوصاً بڑی تینوں، لیکن لڑکپن تک آتے آتے انہوں نے میرے نخرے برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ شاید انہیں اپنی حق تلفی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں تو باقاعدہ بیبے سے الجھ پڑتی تھیں اس درجہ بندی اور جانبداری پہ، اور بیبے جھولی اٹھا اٹھا کے انہیں کوسنے اور بددعائیں دیتی، جن کی نظروں میں ان کا اکلوتا چشم و چراغ خار کی طرح کھٹک رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ ضرور یہ 5 سوتیلی ہوں گی اور میں بیبے اور ابے کا سگا۔ میرے لیے اچھی سے اچھی چیز پکتی، اچھے سے اچھا کپڑا سلتا۔ زمیندار لوگ تھے، زمینوں مربوں والے، لیکن ہم لوگوں میں لڑکی ذات کو اچھا کھلانے پہنانے کا رواج نہ تھا۔ لڑکی کی ذات پہ پیسہ صرف اس کو بیاہتے ہوئے لگایا جاتا اور جی کھول کے خرچ ہوتا، زیور اور جہیز کے نام پہ کہ یہ عزت کا سوال ہے۔ پھر میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہوئی، پھر ان کی رخصتی پہ وہ جس طرح پچھاڑے مار کے روئی، اس پر بھی مجھے بہت حیرت ہوئی۔ بھلا بیبے کو ان کے جانے پہ اتنا غم کیوں؟ خود ہی تو ان کو ویڑے میں چلتا پھرتا دیکھ کے آہیں بھرتی رہتی تھی کہ کب یہ ویڑا ان کی پرچھائی سے آزاد ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگا کرتی تھی، اللہ سونا ان کو اپنے گھروں کا کر دے۔ پھر اتنا رونا دھونا کس بات کا؟ مجھے ابے پہ بھی حیرت ہوتی جو بار بار صافے سے گیلی آنکھیں خشک کر رہا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے کبھی نظر اٹھا کے گھر بیٹھی 5 بیٹیوں کی جانب نہ دیکھا۔ اسے تو ہر جانب میں ہی میں نظر آتا تھا۔ پھر یہ آنسو کس کے لیے؟ اور پتہ ہے کاکے، کچھ سالوں بعد جب میری شادی ہوئی تو مجھ سے چھوٹی جو 2 بہنیں تھیں اور جو سدا یہی رونا روتی رہتی کہ ویر کے آنے کے بعد جب اس گھر میں ان کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی تو اللہ نے انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ان دونوں کے لیے بیبے کے دل میں اچانک ہی ڈھیر سا پیار پیدا ہو گیا۔ میری زنانی کی میری بہنوں یعنی اپنی نندوں کے ساتھ ذرا نہ بنتی تھی۔ بس اس بات پہ بیبے اور اس میں تو میں ہی ہوتی رہتی۔ بہنیں بچپن سے منہ پھٹ اور زبان کی کڑوی تھیں۔ بیبے کی شے پا کے اور تیز ہو گئیں۔ اکثر زیادتی ان کی طرف سے ہوتی۔ میں رانو کی ذرا سی ہمدردی کر لیتا تو بیبے زمین آسمان ایک کر ڈالتی۔ بابا کیوں اتنے سے منڈے کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے؟ اسی وقت پینو جھاڑو پھیرتی ہوئی نزدیک چلی آئی۔
चलनी अपना काम कर। बाबा ने उसे झड़का और एक बार फिर सिकंदर की जानिब मुतवज्जा हुआ। हाँ तो मैं कह रहा था, इधर भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। जहरा के दिल में बेशक तेरी और बाकी सब तमन्ना की मोहब्बत एक जितनी होगी, मगर मतलब परस्ती इसे तेरे बजाय अपनी लड़कियों की सेवा करने पे मजबूर करती है। तू ऐसे ही गम ना किया कर। ये वो मेहनत है जो किसान अपनी फसल पे करता है और उनका ख्याल रखेगी, इनकी सेहत का, इनकी खूबसूरती का, इनके गले का, तभी तो वो इसे कमा के देने के काबिल होंगी। यानी एक दिन वो मुझसे भी वैसा ही प्यार करेगी, मेरा भी उतना ही ख्याल रखेगी। सिकंदर को उम्मीद बंधी कि जैसे बाबा हयात की बहनों के दिन फिर गए थे, शायद एक दिन इसकी भी सुनी जाएगी। मगर वो जोर से हंस पड़ा। ना, ये आज छोड़ दे। मेरी माँ को बुढ़ापे में बेटी से सेवा कराने का, इसकी हमदर्दी पाने का लालच था, मगर जहरा को नहीं। यहाँ की औरतों पे बुढ़ापा आता ही कब है। इसने ऊपर निगाह की। वो यहाँ बैठा अक्सर ही नानी के कमरे की खिड़की को तकता रहता। हफ्ते में एक आध बार नानी उसे कमरे में बुला के 100-50 का नोट भी थमा देती थी, जो इसके सिगरेट पान के लिए काफ़ी था। रोटी तो 3 वक्त की इसे यहीं बैठे मिल जाती थी। यहाँ की औरतें, सिकंदर ने यहाँ की औरतों पर गौर करने की कोशिश की। मुश्किल ये थी कि वो यहाँ की औरतों का वहाँ की औरतों से फ़र्क तलाश नहीं कर सकता था कि इसने तो वहाँ की औरतें देखी ही ना थी, यानी कि इस दुनिया से बाहर की दुनिया की। ये दुनिया जहाँ इसने आँख खोली, हुस्न और अदाएं बिकती थी और दौलत बोली लगाती थी। वो जिस कोठे पे पैदा हुआ, वहाँ उस बाज़ार का बेहतरीन माल मौजूद था। बड़ा नाम था हीराबाई और उसके कोठे का। हीराबाई इसकी नानी का नाम था। अपने वक्त की मशहूर तवाइफ, बहुत रख रखाव वाली वो ख़ानदानी तवाइफ थी। 7 नस्लों की इस विरासत की अमीन इसकी नानियाँ, परनानियाँ और उनकी भी नानियाँ इस पेशे में नाम कमा चुकी थीं। वो बड़े बड़े जागीरदार, ज़मींदार, नवाबैन की मंजूर नज़र रह चुकी थी। किस्मत से इसे बेटियां भी बड़ी गुणों वाली मिली। सबसे बड़ी जुमर्द, फिर नगीना, तीसरे नंबर पर सिकंदर की माँ जहरा और सबसे छोटी निशो। इन चारों में से नगीना अब अपने घर बार वाली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आबाई काम से हाथ खींच रखा था। इसी बाजार के किसी दूसरी गली में इसका अलग कोठा आबाद था। इस बात पे इसकी अपनी माँ हीराबाई से कटपिट भी हो चुकी थी। जुमर्द अब माँ की गद्दी संभालने की तैयारियों में थी, क्योंकि काम करने के काबिल ना रही थी। इसलिए सिर्फ नए आने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग देती और माँ से उन्हें काबू में रखने की गुर सीखती। जहरा बड़ी भाग्यवान थी। इसकी तीनों बेटियां बड़े सुथरे नए नक्श लेके पैदा हुई थीं। इनसे माँ और नानी दोनों को बड़ी उम्मीदें थीं, वरना जुमर्द की इकलौती लड़की शबनम एक तो सांवले रंग की थी, दूसरा लड़प्पन में निकलने वाले मुहासों के दाग चेहरे से गए ही नहीं। अलबत्ता गला बड़ा सुरीला था, जिसका ख़ास फ़ायदा इसलिए ना पहुंचा कि ठेरियाँ और गज़लें सुनने वाले नवाबैन का दौर गुजर चुका था। नगीना की 2 लड़कियां थीं। रंग गोरे थे, मगर नैन नक्श भद्दे और जिस्म भारी और बेहतरीन लड़कियां वर्कर थीं वहाँ। मगर ख़ानदान का नाम तो अपने खून से आगे बढ़ता है, इसलिए जहरा की तीनों लड़कियों पे हीराबाई की नज़र थी। अभी सिर्फ बड़ी वाली काम पे लगी थी, मगर दोनों छोटियों की सख्त ट्रेनिंग जारी थी। ज़माना बदल गया था, इसलिए उन्हें इलाके के स्कूल में भी डाल रखा था, ताकि और नहीं तो कुछ तो लिखना पढ़ना, अंग्रेज़ी की 4 हुर्फ बोलने आ जाएं। ऐसे में सिकंदर का बेकार और बेमसरफ वजूद किसी को नज़र ही ना आता। वो तन्हा न था जो ऐसी नाकदरी का शिकार था। इस बाज़ार में और बहुत सी जहराएँ थीं, जिनको खुदा ने बगैर किसी तलब के बेटे की नेमत से नवाज दिया था। इन्होंने उन्हें मारा तो नहीं, फेंका भी नहीं, तुअन करह पाल लिया था, मगर वैसे ही जैसे कोई किसी जानवर को पालता है। अम्मी, क्या मेरा कोई मामू है? वो 11 साल का था जब इसने पता नहीं क्यों अपनी माँ से ये सवाल किया। क्यों? तुझे ये क्या अजीब सवाल सूझा? जर्क बर्क कपड़ों का ढेर सामने फैलाए जहरा गहरी सोच में गर्क थी कि इनमें से कौन से डिज़ाइन के लिबास सिलवाए जाए। बेटे के सवाल पे इसने तेज़ नज़रों से उसे घूरा। सिकंदर ही
اسے امی کے نام سے پکارتا تھا، ورنہ سب اسے باجی پکارتی تھی۔ بتاؤ نا امی، ہے کوئی میرا ماموں؟ ہاں، ایک نہیں دو تھے۔ اس نے کسی فیشن میگزین کے ورق الٹ کر کوئی تباہ کن ڈیزائن تلاش کرتے ہوئے بتایا۔ دو ماموں؟ وہ حیرت سے چلایا، پھر ماں کے آخری لفظ پہ غور کرتے کے بعد قدرے بجھ سا گیا۔ او ہو، تھے یعنی اب نہیں ہیں، فوت ہو گئے، رب جانے کدھر مر کھپ گئے۔ اس نے جھلا کے میگزین پرے پھینکا اور پینو کو آواز لگائی، نی پینو، مہندی کھول دے، اور دھیان سے اس میں 4-6 لونگ پیس کے اور 2 چمچے لیمو کا رس ملا لینا۔ ہیں امی، تجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہیں؟ اور وہ اب تک وہیں اٹکا رہا۔ میں کیا ان پہ تھانے دارنی لگی تھی جو رکھوالی کرتی رہتی؟ بڑے والے کا تو مجھے یاد نہیں، مجھ سے پورے 16 سال بڑا تھا۔ میں چھوٹی ہی تھی جب اندر ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اب تک جیل کے دھکے ہی کھا رہا تھا، یا وقت بھی تو بہت گزر گیا ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے جب پکڑا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اب تک مر بھی گیا ہو۔ اس کے اندازے میں ہونس بے پرواہی تھی، جیسے اپنے سگے ماں جائے کہ نہیں بلکہ کسی غیر کے بارے میں قیاس آرائی کر رہی ہو۔ اور دوسرا، اس بار سکندر کی آواز میں اشتیاق کم تھا، اچھا بھلا طبلہ بجانا سیکھا تھا، میرے ساتھ اور باجی نگینہ کے ساتھ کتنے ہی فنکشنوں پہ ساتھ کیا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، گھر چھوڑ دیا، نہ کسی سے کھٹ پٹ نہ لڑائی، بعد میں ایک آدھ بار ملنے آیا، پھر شادی کر لی تو دوبارہ مڑ کے نہ دیکھا۔ سنا ہے بیوی بڑی سونی تھی، ڈرتا تھا کہ ماں اسے بھی کام پہ نہ لگا دے۔ بے عقلا، لے آتا تو آج آرام سے بیٹھ کے کھاتا۔ سکندر معلومات لے کے اٹھا تو اس کے قدم تھکے تھکے سے تھے، ننھا سا ذہن بہت سی فکروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید اس نے اپنے ماموں کے بارے میں اسی لیے پوچھا کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اور اب وہ جان چکا تھا۔ چل یار، فلم دیکھنے چلیں، جونو نے اسے گلی سے آواز دی۔ اس کے ساتھ اسی بازار کے کچھ اور لونڈے بھی تھے۔ وہ انہیں 1 منٹ رکنے کا کہہ کے نانی کے پاس لپکا۔ اندر بابا حیات موجود تھے۔ ہیرا، بس ایک بار دیکھ، کتنے سالوں سے تیری منت کر رہا ہوں، ایک بار تو مجھے بتا دے کہ… نانی، ایک 50 کا نوٹ دینا۔ اس نے سرسری سے انداز میں بابا حیات کے بندے ہاتھ اور بھیگی آنکھیں دیکھیں، مگر کوئی دھیان دیے بغیر اپنے مطلب کی بات کی۔ اور میں بھی تو اتنے سالوں سے تجھے برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ نانی نے غصے سے بابا حیات کی بات کا جواب دیتے ہوئے اپنی گود میں پڑے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہیرا بائی اپنی دھن کی پکی ہے، میری زبان ایک ہوتی ہے، 40 سال پہلے جو کہا تھا وہ بھی کر دکھایا، اب بھی اپنی بات سے پھروں گی نہیں۔ اتنا کہتے کہتے اس نے پرس سے ہاتھ نکالا تو 50 کے بجائے 100 کا نوٹ انگلیوں میں دبا تھا، مگر اس نے دیکھے بغیر سکندر کی جانب بڑھا دیا۔ اس کی توجہ اب بھی زمین پہ دوزانے بیٹھے روتے بابا حیات کی طرف تھی۔ سکندر نے قدرے بے یقینی سے اس 100 کے نوٹ کو دیکھا۔ نانی کا ہاتھ دائیں جانب اسی طرح اٹھا رہا اور اس کے وجود سے یکسر لا علم اور لا تعلق نظر آتی مکمل طور پر بابا حیات کی طرف متوجہ تھی۔ تو نے جو قسم کھائی تھی میرے سامنے، اس کے بعد تو میں مر بھی جاؤں تو میں اپنی قسم توڑتا ہوں۔ بابا حیات اس کی بات کاٹ کر گڑگڑایا۔ وہ تو میں نے یوں ہی جذبات میں آ کر غصے سے کہا تھا، بھلا میں کوئی ایسا کر سکتا ہوں؟ یقین کر، تجھے خدا کا واسطہ ہے، میرا پتہ نہیں اور کتنے دن رہ گئے ہیں میری زندگی کے۔ میں اس ادھوری بات کو لے کر مرنا نہیں چاہتا، میری مشکل آسان کر دے۔ لگتا تھا جیسے وہ ابھی نانی کے قدموں میں گر جائے گا۔ سکندر کو خدشہ ہوا کہ اس سے توجہ ہٹتے ہی نانی کی نظر 100 کے نوٹ پہ پڑے گی اور وہ چونک کے اسے پرس میں سے دوبارہ ٹھوستے ہی وہی 10-20 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پہ دھر دے گی۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور فوراً نوٹ جھپٹ لیا۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اس کے کانوں میں جو آخری الفاظ پڑے وہ نانی کے تھے، نہیں چودھری حیات، تو سانس کی ڈور توڑ سکتا ہے مگر اپنی قسم نہیں۔ جا کسی اور کو بے وقوف بنا، میں اندھی نہیں۔ یہ جو تو پچھلے 30-32 سالوں سے ادھر ڈیرا ڈالے بیٹھا ہے، کیا میں اس سے تیرے ارادے کی مضبوطی کا اندازہ نہیں لگا سکتی؟ لیکن جس طرح
100 के नोट में खोए हुए सिकंदर ने बाकी गुफ्तगू को सरसरी सा लिया। उसी तरह बाहर दोस्तों में 100 रुपये के शोर मचाने की धुन में इसने इस पे भी कान न धरा। वो पहली बार फिल्म देखने नहीं गया था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि इस बार वो उलझ सा रहा था। हालांकि फिल्म वही रिवायती सी थी, मार धाड़, प्यार मोहब्बत, गाने, डांस और जज्बाती मुकालमों से भरपूर। वाह यार, क्या ज़बरदस्त डांस करती है ना बाबरा, ईमान से। जूने ने शोके के हाथ पे हाथ मारा। तुझे पता है फिल्म कैसे बनती है? ये 5 मिनट का गाना 6 दिनों में बना होगा। ज़रा से हिल के थक जाती है हीरोइन, ज़रा ज़रा सा डांस कैमरे में भर के बाद में पूरा जोड़ के फिल्म में दिखाते हैं। शोके ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। इसके बड़े भाई ने हाल ही में अपनी एक्स्ट्रा ग्रुप में डांस करने वाली बहन की सिफारिश से स्टूडियो में स्पॉट बॉय की हैसियत से काम करना शुरू किया था। और हमारी लड़कियां, इनके यहाँ हमारी बहनें या हमारी बेटियां कहने के बजाय हमारी लड़कियां कहने का रिवाज था। वो सारी सारी रात डांस करते नहीं थकती। क्यों सिकंदर? उसके लहजे में फ़ख्र था। सिकंदर चौंका। उसे लगा जैसे उसकी उलझन मज़ीद बढ़ गई हो। ये सब किस्मत से बाबरा इतनी बड़ी हीरोइन बन गई, वरना सलोनी इससे लाख दर्जे खूबसूरत है। इसने अपनी बहन का नाम लिया, जो बाबरा जैसी हीरोइन की सहेली का किरदार अदा करते हुए पिकनिक मनाते, किसी डांस में पीछे खड़ी होके थिरकते हुए या किसी फंक्शन के सीन में हुजूम में एक हिस्सा बनी फिल्मों में नज़र आ जाया करती थी। बस किस्मत की बात है जो सलोनी एक्स्ट्रा गर्ल है और ये सुपरस्टार। वैसे सिकंदर, जो नई हीरोइन आई है आजकल, इसकी शक्ल तमन्ना से कितनी मिलती है। इसकी तरह पतली सी कमर है। अब इसका ध्यान अपनी बहन से हटके सिकंदर की बहन की जानिब चला गया। हाँ, लेकिन तमन्ना जैसी आंखें। वो कहते कहते रुक गया। उलझन का सिरा इसके हाथ में आ गया था। मामा हल हो गया। कमीने, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन का नाम अपनी नापाक ज़बान पर लाने की? इसे फिल्म का वो सीन याद आ गया जिसमें नदीम अपने जिगरी यार का गिरेबान पकड़कर धाड़ रहा था। मैं तेरी आंखें निकाल लूँगा। इस पे वो पहली बार उलझा था कि अगर इस बेचारे ने इसकी बहन को देख ही लिया, इसकी तारीफ में 4 लफ्ज़ कह ही डाले, तो नदीम को बुरा क्यों लगा? वो इसकी आंखें तक फोड़ने के दर पे है। आराम से सलीम, खबीज चेहरे वाले विलन ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रा सोचो, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत पे जो इज्जत को दांव पे लगा के मिले। हीरो ने गैरत से उबलते हुए जवाब दिया। तुमने अपनी गंदी नज़रें मेरे घर की इज्जत पे डाली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक बार फिर इस पे पल पड़ा था और यहीं से सिकंदर की वो बेनाम सी उलझन बढ़ गई थी, जिसे शो के बेसरो बातों ने बिल आखिर वाज़ेह अंदाज में उभार दिया। ये किस दुनिया की बातें थीं? ये किस दुनिया के बासी थे? क्या इस दुनिया के जिसके बारे में बाबा हयात इसे बताया करता है और जिसके बारे में इसने कहा था, शुक्र कर तू उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, वरना अपनी दुनिया के बारे में तेरे अंदर एक नहीं बल्कि 100-150 सवाल पैदा होंगे। और क्या ये उलझन उन्हीं सैकड़ों सवालों का आगाज़ थी? ये बात वाकई इसके लिए हैरत अंगेज़ थी कि कोई अपनी बहन की तारीफ करने वाले का गिरबान पकड़े, इसकी जान लेने के दर पे हो जाए। गैरत और इज्जत की ये नए और अजनबी मफहूम इसे हैरत ज़दा कर रहे थे। ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि वो अपनी हैरत का इजहार भी किसी से नहीं कर सकता था। इसके अगले ही हफ्ते शौका और जूना इसे दोबारा फिल्म पे ले जाने के लिए आए, मगर इसने बुझे दिल के साथ इनकार कर दिया। पिछली बार सारा खर्चा तूने किया था, टिकटों का भी और खाने का भी। चल इस बार हम मिलकर कर लेते हैं, तू पैसों की फिक्र ना कर। शोके ने जेब थपथपाई। नहीं यार, पैसों की बात नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसकी बेदली देखकर वो दोनों चले गए। बाबा हयात ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। क्या बात है काके, क्यों टाल दिया यारों को? क्या हो गया है तेरे दिल को जो इस उम्र में हर चीज़ से भर गया है? दिल भर नहीं गया बाबा, दिल तंग हो रहा है। इसने अपनी उलझन बाबा हयात से बांटने का सोचा। बस इतनी सी बात? वो सारी बात जान के हंस पड़ा। तू अभी कच्चा है, काका है, इसलिए हैरान हो रहा है, या फिर शायद तेरे दिमाग को सोचने की बीमारी है, वरना यहाँ
تیری عمر کے کتنے ہی کاکے لگے پھرتے ہیں، جیبوں میں تصویریں ڈال کے بکنگ کراتے ہیں، شو کا معاوضہ طے کرتے ہیں۔ تجھے ہی کوئی بیماری ہے، اور جہاں کو تو رہنے والا ہے وہاں اس بیماری کے جراثیم آتے ہی نہیں۔ پھر تجھ میں یہ مرض کہاں سے لگا؟ صاف لگ رہا تھا کہ وہ سکندر کے مسئلے کو مذاق میں ٹال رہا ہے۔ سکندر اس کی عدم دلچسپی اور غیر سنجیدگی پہ خفا ہو گیا اور روٹھے روٹھے انداز میں بولا، تجھ سے لگے ہوں گے یہ جراثیم، تم تو باہر کے ہو نا؟ وہ چونک کے اس کم عمر مگر کھوجی لڑکے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ چل یہ الزام بھی مجھ پہ لگا دے، پاگلا، مجھے سوچ بچار کرنے کا عارضہ ہوتا تو آج میں یہاں ہوتا، اپنی حویلی میں بیٹھا مربوں فصلوں کے حساب نفع نقصان میں الجھا ہوتا، بال بچوں سے سیوا کروا رہا ہوتا۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی بابا؟ اچانک اسے خیال آیا۔ نہیں، کر لیتا تو شاید اس بوجھ سے آزاد ہوتا۔ شادی نہیں کی، اسی لیے تو وہ کہیں کھو گیا۔ بوڑھی آنکھوں کی جوت کچھ اور کم ہو گئی۔ سکندر کچھ دیر اور اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کی خاموشی سے اکتا کے اگلا سوال کیا، بتاؤ نا بابا، کیوں نہیں کی تم نے شادی؟ دماغ خراب تھا میرا، وہ جھنجلا گیا۔ شاید کسی پرانی یاد سے واپس کھینچ لانا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو تمہارا اب تک خراب ہے، سکندر نے بدتمیزی سے کہا۔ 10 روپے کے لیے نانی کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے رہتے ہو، روتے رہتے ہو، وہ تمہاری بے عزتی کرتی رہتی ہے، اور بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ امی صحیح کہتی ہے، تم پتہ نہیں کیوں یہاں 35 سالوں سے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، نہ کوئی کام نہ کاج۔ شادی کی ہوتی اپنے گھر میں ہوتے، مانگتے بھی تو اپنی اولاد سے مانگتے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کے اسے سنا رہا تھا، لیکن بابا حیات کو طیش میں آنے کے بجائے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلکیں موندے دیکھا تو رک گیا۔ تمہیں برا نہیں لگ رہا میں تمہاری اتنی بے عزتی کر رہا ہوں؟ بے عزتی کروانے کے شوق میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کے بازو آنکھ پہ رکھ کے ٹیک لگا لی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ مزید گفتگو کے موڈ میں نہیں۔ وہ ایسا ہی تھا، دل کرتا تو سکندر سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا، موڈ نہ ہوتا تو اس کے ہر سوال کے جواب میں گہری چھپ سادے رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکندر اب اس سے بے تکلفی بڑھ گئی تھی۔ بچپن تو ان چوباروں پہ ویسے ہی بہت جلد رخصت ہو جاتا تھا۔ 15 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اب سکندر بھی ایک مکمل مرد بن چکا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کی سوچ 2 مختلف مردوں کی سوچ میں بڑھ چکی تھی۔ ایک اس کا بازار کا مرد جو دھڑلے سے ماں اور بہنوں کی ان کے خون پسینے کی کمائی میں جیب خرچ مانگتا۔ اس کی سیڑھیاں چڑھ کے اوباش اوپر آ رہے ہوتے اور وہ ان کے قریب سے بے پرواہی سے گزر کے نیچے اتر رہا ہوتا۔ کہیں کہیں ایک دوسرا مرد بھی تھا جو اپنے ہونے پہ خود ہی پریشان اور اپنی سوچ سے خود ہی سہما رہتا تھا۔ ان سوچوں کے ساتھ یہاں گزارا نہیں ہونے والا۔ وہ اسے یہ کہہ کر بھگانے کی کوشش کرتا۔ وہ کچھ دیر کے لیے غائب ضرور ہو جاتا، لیکن تب بھی سکندر اس کی موجودگی پوری طرح محسوس کرتا۔ اس کی خاموشی کے باوجود بھی خالی خالی نظروں سے تمنا کو گھنگرو باندھنے کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا جی چاہتا تمنا کو ایک تھپڑ مار کے دیوار کے ساتھ کونے میں بٹھا دے۔ کبھی دل کرتا سازندوں کے ساتھ بیٹھی مرد مار قسم کے کہکے لگاتی ترنم کو چوٹی سے کھینچ کر کمرے میں بند کر دے۔ تب وحشت کے مارے وہ وہاں سے اٹھ بھاگتا، مگر کب تک؟ بہرحال اسے واپس تو یہیں آنا ہوتا۔ کاکے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا، کسی ایک طرف کو کیوں نہیں ہو جاتا؟ اور بابا، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ بڑے بڑے نواب ان سیڑھیوں سے اتر کر فٹ پاتھوں پر آ گئے، کئی ایک نے زمینیں جاگیریں بیچ کے نچھاور کر ڈالی۔ تم نے بتایا نہیں، مگر مجھے پتا ہے کہ تم چودھری حیات سے بابا حیات ایسے ہی بنے ہو کے سب کچھ لٹا کر پھر اسی چوکٹ کے ہو گئے۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ تمہارے اندر میں نے تماش بینوں والی کوئی بات کبھی دیکھی نہیں، نہ مجرا دیکھتے ہو، نہ کوئی عاشقی معشوقی۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بے باک ہوتی جا رہی تھی، کر بیٹھا عاشقی بھی اور معشوقی بھی۔ میں نہیں مانتا، تمہاری ہر بات پہلی بات سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک بار تم نے میرے پوچھنے پر کہا کہ ہاں میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میرا دماغ خراب تھا۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ دماغ تو میرا خراب تھا جو تمہاری گپ کو سچ مان بیٹھا۔ تم پہلے
ایک بار تم ہی نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کے درمیان کٹ پٹ رہا کرتی تھی۔ اگر تم نے شادی نہیں کی تھی تو کیا تمہاری بہنوں نے صرف نندوں والا شوق پورا کرنے کے لیے اور لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے خود سے بھابھی گھڑ کے گھر بٹھا رکھی تھی؟ وہ پچھلی بات یاد دلانے لگا۔ کاکے، تو نے پوچھا تھا شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا ہاں نہیں کی، دماغ خراب تھا۔ اب مجھے کیا پتا تو کس شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ وہ والی شادی میں نے نہیں کی، میری ماں نے کرائی تھی۔ شادی کرنے اور شادی ہو جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دل تو چاہتا ہوگا، سکندر نے چھیڑا۔ ہاں، دل کی مان لیتا، ایک بار حوصلہ کر لیتا تو یہ زندگی بیکار نہیں جاتی۔ واہ، بڑا طوفانی عشق ہے جو بڑھاپے میں بھی آہیں گرما گرم نکل رہی ہیں۔ ہاں، عشق تو تھا، لیکن شادی نہ کرنے کا غم عشق کی وجہ سے نہیں، بس یوں سمجھ وہ شادی جو میں نہ کر سکا ایک جوا تھا جس کی بازی کھیلنے کی میری ہمت نہ پڑی اور میں خسارے میں رہا۔ ہمیشہ مشکل باتیں کرتے ہو۔ وہ تنگ آ کر اٹھ گیا۔ سکندر، مسکان کو رکشہ کرا کے لے جا، آج اس کی وین نہیں آئی، زہرا نے اسے جھنجھوڑ کے جگاتے ہوئے کہا۔ او ہو، نہیں آئی وین تو وہ بھی نہ جائے، روز اسکول جانا کیا ضروری ہے؟ اسے صبح صبح جاگنے کی عادت نہیں تھی، سو جھنجلا گیا۔ اس کے پرچے ہو رہے ہیں، وہ بھی بورڈ کے، نہ جائے تو کیا 10 سال کی محنت ضائع ہونے دیں؟ زہرا نے اسے ایک کراری تھپ لگائی۔ مصیبت؟ وہ تون کرہا اٹھا۔ آج ذرا جلدی اٹھنا پڑ گیا تو تجھے مصیبت لگ رہا ہے۔ اگر خود اسکول جانا پڑتا، روز سویرے جاگنا پڑتا، تب پتہ نہیں تجھ پہ کیا پہاڑ ٹوٹتے۔ اس نے نکلتے نکلتے سنایا۔ اسکول داخل کرایا ہوتا تو پتہ چلتا نا مجھے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی تو ہر ضرورت ہی نہ کبھی سمجھی گئی، ناچنے جو گا نہیں تھا۔ چلو 4 حرف پڑھنے کے قابل ہی ہو جاتا۔ 4 حرف پڑھ کے تو جیسے تو نے ہیرا بائی کے کوٹھے کا منشی لگنا تھا۔ چکوری نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کے کہکا لگایا۔